جنات آگ سے پیدا کی گئی مخلوق ہے۔ جنات کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی، وہ کسی کا بھی روپ اپنا سکتے ہیں۔ زیادہ تر جنات کتے، سانپ یا کسی ایسے جانور کی شکل اختیار کرتے ہیں جس سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایسے نہیں ہوتے۔ ہم جنات کو صرف اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب وہ خود کسی انسان کے سامنے آنا چاہیں۔ جنات مردہ لوگوں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، جبکہ بھوت اور روحوں کا تصور غلط ہے۔ یہ جن ہی ہوتے ہیں جو مردہ لوگوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ ایک عام انسان کی طرح کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور شادی بھی کرتے ہیں۔ جنات روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں۔ یہ ایک سیکنڈ میں 2340 کلومیٹر میل سفر طے کر سکتے ہیں۔ جنات میں تقریباً 50 سے 60 انسانی مردوں کے برابر کی طاقت ہوتی ہے۔ جنات جسمانی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں، لیکن وہ انسانوں کی طرح فکری طور پر مضبوط نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ انسانوں کی طرح سوچتے ہیں۔ برے جنات میں انسانی سوچ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کو برے کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں۔ جنات ہزاروں سال تک زندہ رہتے ہیں اور ان کی زندگی انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جنات کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اور ہر قسم کی طاقت اور قابلیت ایک دوسرے سے الگ ہے۔ انسان کی طرح جنات بھی چل پھر سکتے ہیں۔ جنات انسان کی بچی ہوئی خوراک جیسے مچھلی اور مرغی وغیرہ کی ہڈیوں کو کھا لیتے ہیں۔ جنات بھی مسلم اور غیر مسلم ہوتے ہیں۔ مسلم جنات انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، جبکہ انسانوں کو سب سے زیادہ تکلیف غیر مسلم جنات سے ہوتی ہے، جو ہر وقت انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ غیر مسلم جنات انسان کو غلاظت، گھناؤنے افعال اور مقامات کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جنات کو قابو میں رکھنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت سلیمان کو دیا تھا۔ جادوگر کالا جادو جنات کے ذریعے کرتے ہیں، جس میں وہ جنات کی مدد ان کی عبادت کر کے حاصل کرتے ہیں۔ جادوگروں کو مذموم اور ذلیل امیز کام کر کے کفر و شرک کرنا پڑتا ہے تاکہ بدلے میں جنات کی مدد کر سکیں۔ جب ایک جادوگر جادو کرتا ہے تو وہ اپنی روح کو بیچ دیتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے جادو کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔